اچھا چلیں جی، تو توحید صاحب کدھر چلے گئے؟ خود ہی نکل ہاں گئے. صاحب وہ نہیں اب جوائن کر پائیں گے، ان کا نیٹ کا کچھ ایشو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. احمد علی زئی. جی بھائی احمد علی زئی صاحب، آواز نہیں آ رہی ہے. معین اے ایچ. جی السلام علیکم مفتی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام. جی ہاں کیسے مزاجات کیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. مفتی صاحب کوئی ایک سوال تھا اور ایک آپ سے ریکویسٹ تھی. سوال یہ ہے کہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ مارگیج اگر آپ کی نظر میں ہو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، آپ کی مسکراہٹ جواب دے رہی ہے، اگر ہے تو بتا دیں. اور دوسری چیز یہ ہے مفتی صاحب، میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ان کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے خاص دعا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. السلام علیکم. چلیں وعلیکم السلام. آپ شرعی کمپلائنٹ اگر ہے، اگر اس پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں تو بس پلیز مسکراہٹ سے تھوڑی سمجھ سی جائیں وضاحت آپ، باقی کیا کریں. ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. ضرورت ہے مفتی صاحب. یعنی کچھ حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کافی ٹائم سے میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، لیکن کوشش کروں کہ کچھ میں اصل میں ایک تو یہ کہ ہماری جو اسٹریم ہے اس کا نیچر یہ نہیں ہے، نیچر اس کا ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں یو ایس میں؟ نارتھ ایسٹ میں ہوں میں. شہر کا نام تو دیٹس فائن. لینا نہیں چاہتا. آپ اگر آپ نارتھ ایسٹ میں ہیں تو آپ کی جو بھی لوکل مسجد ہوگی تو وہاں جو امام ہوں گے یقیناً وہ کسی نہ کسی شریعہ کمپلائنٹ آرگنائزیشن کو جانتے ہوں گے. میں پرسنلی کسی کو انڈورس نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں جواب نہیں دے پاؤں گا. لیکن آپ کے یہاں لوکلی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا کہ جس سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں لوکل مسجد. جی ایک آخری سوال. میں جی نے آپ کی جو شکاگو وغیرہ میں جو ہے ڈیمونٹ بینک کا نام سنا ہے، جو تھوڑے بہت قریب اگین آئی کین ناٹ انڈورس اینی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شکریہ. بہتر. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے اچھا جی، تو حسین امجد. حسین امجد صاحب ایک میوٹ ہے آپ کا. انمیوٹ کریں بھائی، نہیں آ رہی آواز. محمد فیصل. جی فیصل بھائی. فیصل صاحب اسٹیج پر ہیں آپ. ہلو جی السلام. جی السلام اٹھ جائیں، صبح ہو گئی. جی بولیے. جی بس آپ سے بس بات کرنی تھی مجھے، آپ سے بات کرنی تھی لائیو، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں کوئی سوال نہیں، بس آپ کو سلام کرنا تھا، اور آپ کی اس ٹیم میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں، تو بس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وعلیکم السلام. دعا کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. السلام علیکم. اچھا جی لاجیکل موئیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، میں بیسیکلی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. کچھ کویشچنس ہیں میرے. سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو کھل کے بتا دوں کہ میں مسلم ہوں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. اور مطلب بہت زیادہ ہی اسلامی تعلق ہے میرا. کچھ سوالات ہیں میرے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. سوالات مفتی صاحب یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، کہ یہ حدیث ہیں یا قدیم ہیں. اب جیسے عرش کا مسئلہ ہے، عرش حدیث ہے یا قدیم ہے؟ حدیث ہے. حدیث ہے. تو قرآن مجید میں جو ہے ذو العرش، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ذو العرش جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس جہان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ خالق ہے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی خالق ہیں. یہ خالق ذو العرش کا قدیم مطلب کیا ہے؟ صفت ہے. ذو عرش والے ہیں، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ عرش کی. والا یعنی یہ جو عرش کی اضافت خدا کی طرف ہے، یہ اضافت کس اعتبار سے ہے؟ یہ اضافت تصرف کے اعتبار سے ہے، ملکیت کے اعتبار سے ہے، تخلیق کے اعتبار سے ہے، وہ ہے نا؟ ہے نا؟ میں جو سمجھتا ہوں یہ صفت کے اعتبار سے، جیسے ذو العرش کا مطلب یہ ہے کہ عرش والا، یعنی اس نے عرش کو کریٹ کیا، عرش کے اوپر وہ براجمان ہے، یہ اس کی عرش کے اوپر وہ تصرف کر سکتا ہے، اس نے کیا ہے. یہ جو اضافت ہے یہ ملکیت کو، تصرف کو اور خلق کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے عرش کا قدیم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے.
اچھا پھر اب جیسے ہم اور دیکھ لیتے ہیں جنت اور دوزخ، ٹھیک ہے، جی اس کے بارے میں یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں؟ حادث ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کلام نفسی، خدا کا کلام نفسی قدیم ہے. قرآن مجید جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ حادث ہے. یعنی اچھا جو مطلب کاپی ہے، قدیم جو کیسے کاپی ہے آپ- مصحف جو پرنٹڈ ہے، جو تاج کمپنی نے شائع کیا یا فلاں جو بھی ہمارے یہاں ہے نا، جی جی وہ حادث ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو اگر کوئی جلائے تو جل جاتا ہے، کوئی مٹائے تو مٹ جاتا ہے. ٹھیک، یہ بات میں سمجھ گیا مفتی صاحب. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ اب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں علم کلام کا، ہاں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کلام کی اس تقسیم کو لفظی اور نفسی کو نہیں مانتے ہیں. آپ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ چیز. نہیں آپ اس تقسیم کو مانتے ہیں؟ تقسیم آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میں کروں گا، مان لوں گا. میں کروں گا. ٹھیک ہے. میں ابھی تک آپ چونکہ آپ کلام نفسی کو سمجھتے ہیں، یو انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے. کلام لفظی، ٹھیک ہے. آپ اس تقسیم کو کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام نفسی، کلام لفظی، اور کلام نفسی خدا کی صفت ہے اور قدیم ہے، اس پورے ڈسکشن کو آپ مانتے ہیں یا ابھی تک نہیں مانتے تھے؟ وہ آپ مانیں گے بعد میں، وہ الگ بات ہے. میں مانتا ہوں مفتی صاحب، میں یہ چیز میں مانتا ہوں. تو بات بیسیکلی جو میرا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلام نفسی وہ قدیم ہے، تو اس کے اندر جو جنت جہنم مطلب مخلوق کا جو ذکر ہے، مخلوق تو حادث ہے جو بعد میں پیش آئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے جو 2000 سال پرانی کتاب ہے، مثال کے طور پہ، میں قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا. اس کے اندر جی یہ لکھا ہوا ہے کہ 2020 میں کرونا آیا. مطلب ایک بات ہے کہ 2020 میں کرونا آیا، اور جب 2021 آ جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں تو پچھلے سال کی کتاب ہے بھائی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم اس کو مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2000 سال پرانی کتاب ہے. میں آپ کا آرگیومنٹ بالکل نہیں سمجھا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب، قرآن یعنی مجید آپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلام نفسی قدیم ہے تو اس میں مخلوق کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایگزیکٹلی نہیں ہونا چاہیے تھا. اوکے، قدیم مطلب یا تو ہم یوں کہہ لیں، اب آپ یا تو ہم ہولڈ یوں آن، کہہ لیں کہ اب ہم قرآن اس پہ مجید بات کے کرتے وہ ہیں پارٹ، کہ رک جائیے. قرآن مجید کے وہ پارٹ جو ہیں وہ نہیں، حدیث نہیں، کے بعد قدیم ہے، جو اللہ سمجھ تعالیٰ لے، کے آپ سن قوانین لیں وغیرہ. پہلی بات سن لیں بھائی. اب ہم بات کریں گے کہ قدیم کیا ہے. قدیم کسے ٹھیک ہے. کہتے ہیں؟ قدیم جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، کوئی انتہا نہ ہو. جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ کوئی انتہا ہو. اچھا، اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کر سکتے نا. اگر ٹائم جی باؤنڈ جی ہوگا تو بالکل ابتدا بھی ٹائم ہوگی، باؤنڈ نہیں انتہا بھی ہے. ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم لیس ہے. خدا کی جو کلام نفسی صفت ہے وہ ٹائم لیس ہے. تو کیا ٹائم لیس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی ٹائم باؤنڈ چیز کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ورنہ یہ چیز illogical ہے؟ Is that what you're saying؟ ذرا ایکسپلین کریں اس چیز کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی صفت ٹائم لیس ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. وہ 2000 سال، 5000 سال، 1,00,000 سال پرانی نہیں ہے. وہ ٹائم لیس ہے. ٹائم سے تو آپ اس کو جج ہی نہیں کر سکتے نا. تو کیا ایک ٹائم لیس کلام میں ٹائم باؤنڈ چیز کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ illogical ہے؟ نہیں، illogical ہے کہ لاجیکل ہے؟ لاجیکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اب ہوا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ بھائی یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اب جو ہے نا یہ سمجھ آ گیا مجھے، یہ بات جو آپ نے ٹائم باؤنڈ والی بات کی ہے نا. تو اب جو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی میرا یہی سوال تھا کہ یہ حادث ہیں یا قدیم ہیں. جواب ہو گیا؟ جواب ہو گیا. بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی جو کلیئر کرنی تھی میں نے مفتی صاحب. ٹھیک ہے، اوکے، بہت بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جی، اے بی خان. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت